سنن نبی داؤد میں 4646، جامعہ ترمذی میں 2226 اور مسند امام احمد میں 18430 نمبر حدیث جلد 4 صفحہ 273 پہ موجود ہے۔ ان ساری احادیث کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ یہ غیبی خبر ہے، لوگ کہتے ہیں یہ حدیثیں چھپاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں یہ حدیثیں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے 30 سال بعد کے واقعات بتا رہے ہیں اور ایگزیکٹ اسی طرح پورے ہو رہے ہیں۔ یہ تو محدثین حضور کی غیبی خبروں میں نبوت علامات نبوت والے چیپٹر میں حدیثیں لے کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں چھپاؤ۔ یہ تو بتانے کے لیے تھی، چھپانے کے لیے ہوتی تو علامات نبوت میں کیوں آتی کہ دیکھو ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے 30 سال 40 سال 50 سال بعد تک کے واقعات ٹائنیز ڈیٹیل تک بتا دیے۔ یہ نبی بتا سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے غیبی خبر آتی ہے۔ تو فرمایا 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی، حوالہ میں دے چکا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی قرب قیامت میں امام محمد مہدی کی جو ابو داؤد میں اور مسند احمد میں احادیث موجود ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری فاطمہ بیٹی کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر، جس کا نام میرے نام پر، جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر، جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ مہدی نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہدا اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر اس بات کا برا مانے۔ یہ دین سپر سیڈ کرنا ہے، ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا لیکن قرب قیامت میں آئے گا، اور اس کی نشانیاں اب اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ خلافت راشدہ ختم ہوئی، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تقریباً ہم پر 700-800 سال تک رہا، پھر 300-400 سال تک جابر حکمران مسلط ہو گئے، یعنی کلولین پاورز، کہیں پر فرینچ آ گئے، کہیں پر یہ انگریز آ گئے اور انہوں نے آ کے قبضہ کیا، اور یہ پھر 20ویں صدی کے اندر ان کا غلبہ ٹوٹا، اور اب خلافت علی منہاج النبوہ کی باتیں دوبارہ، یہ آخری پیریڈ ہے اس امت کا جو شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں حضرت سفینہ، اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ گن پھر، اب میں تجھے 30 سال پورے کر کے بتاتا ہوں۔ ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، یہ ہے خلافت راشدہ۔ اچھا، جب یہ انہوں نے حدیث بیان کی تو ان کا شاگرد کہتا ہے، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اس نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کی جو پارٹی ہے بنو امیہ بنو زرقہ، یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر امام داؤد نے لکھا علی علیہ السلام 4646۔ تو حضرت سفینہ حضور کے جو غلام تھے ان کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں، خلیفہ تو یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جھوٹ ان کی پیٹھ سے نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں، اتنی گندی بات انہوں نے کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے، کاٹ کھانے والی ملوکیت حضور نے فرمایا اور حضرت سفینہ نے مہر لگا دی۔ حضرت سفینہ نے یزید کا زمانہ نہیں پایا، اس سے بھی 15 سال پہلے فوت ہو گئے۔ بنو امیہ کی حکومت کو کہا شریر ترین بادشاہت، اور معاملہ بالکل کلیئر کر دیا۔ تو خلافت راشدہ 30 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ خلافت راشدہ جب قائم ہوگی تو اس وقت کے خلیفہ کا ساتھ دینا ہے۔ وہ سنن نبی داؤد میں 4607، ترمذی میں 2676، ابن ماجہ میں 43 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کنکلوڈنگ باتیں کی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، دیکھنا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازمی ہے، ان کو پکڑ لینا، اور دیکھنا دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ سنن نسائی میں یہ آخری الفاظ ہیں، ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے خلاف خروج کرنے والوں کو کیا کہا؟ بدعتی۔
سب سے بڑی بدعت خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا ہے، یہ حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا، اور خلیفہ راشد کون ہیں وہ 4 بتا دیے میں نے حدیث کی روشنی میں۔ تو اب چاہے مخالفین ابو بکر ہوں، مخالفین عمر ہوں، مخالفین عثمان ہوں، یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین ہوں، چونکہ یہ خلفائے راشدین تھے، ان کے خلاف کھڑا ہونا بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ بدعتوں سے بچنا، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو یہ حدیث آ کر کوئی پنکچر نہیں ہو جاتی حضرت عثمان پہ، حضرت علی تک چلتی ہے۔ جو باغین عثمان تھے وہ سبائی پارٹی کوئی نہیں تھی، تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، سبائی تو الگ سے ایک چیز تھی، وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں ہی اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کے بارے میں، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا۔ بل وہ خلیفہ راشد تھے، ان کے خلاف بھی جن لوگوں نے وہ حرکت کی اور حضرت عثمان کو شہید کیا، ہم ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو بھی ہم ناحق سمجھتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں ہی ایسی ہیں جن جنگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہیں، اور کسی خلیفہ راشد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جنگوں کے بارے میں پریڈکشن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کی جنگوں نے ہی کنٹراورشل بننا تھا۔ حضرت علی کی جنگیں مسلمانوں کے خلاف ہوئیں، اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 کی پریکٹیکل تفسیر حضرت علی بنے کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو۔ یہ بات، یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا، اگر حکمران باغی ہو جائے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اس میں آئیڈیل ہے مولا حسین رضی اللہ عنہ، اور اگر خلیفہ راشد ہو اور اس کے خلاف رعایا بغاوت کرے تو اس میں مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی تینوں جنگیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، تینوں جنگوں کے بارے میں الگ الگ احادیث ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور جو سورۃ الحجرات میں آیا آیت نمبر 9 میں کہ اگر مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو، لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آمادہ ہو، اس کی پریکٹیکل تفسیر آپ پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اس قتال کے بارے میں موجود ہیں۔ سنن نسائی الکبریٰ میں 8541، مسند احمد میں 11790، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے، اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی۔ تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں اتار دی اور حضرت علی کو دے دی، اور کہا کہ یہ جوتی جو میری ٹوٹ گئی ہے اس کو گانٹ دو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں آگے چلنا شروع ہو گئے۔ پھر تھوڑی دور جا کے آپ نے اصحاب کو کہا یہاں پر رک جاؤ، علی کا انتظار کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتیاں گانٹ رہے تھے، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے دنیا میں مبعوث کیا ایز اے لاسٹ ریزورٹ، مجھے حق منوانے کے لیے، قرآن کی دعوت کے لیے مجھے قتال کرنا پڑا، تلوار اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف، لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے، ایسا خوش نصیب، جسے اس قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔ یہ کہتے ہیں جی حضرت علی پچھتاتے تھے، اوے مولا علی کو حضور کی ایک ایک پریڈکشن کے اوپر ایمان تھا، ایک ایک جنگ پر مور لگا کر کے تھے حضور، وہ کیوں شرماتے تھے؟ یہ سعودی عرب کی تنخواہوں پہ پلنے والے مولوی لوگوں کو یہ باتیں بتاتے پھرتے ہیں، اس ملوکیت کی تنخواہوں پہ پڑھنے والے، کہ حضرت علی پچھتاتے تھے۔ اور حضرت علی کو کیا حضور کے اوپر شک تھا؟ جس علی کو یہ پتا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث 240 نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، جس کی محبت ایمان ہے اس کو یہ شک ہوگا کہ میری جنگیں غلط ہیں۔ یہ ہمیں مشہور کر دیے، پراپوگنڈا کر دو جی، اور یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے۔ تو اسی حدیث میں چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔ حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لا کے الفاظ بہت کم نکلتے تھے، اس موقع پہ آپ نے کہا لا، بلکہ وہ خوش نصیب ہوگا جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں حضور نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے کہ جیسے حضور نے قتال کیا کافروں کے خلاف، اس کتاب کو منوانے کے لیے آپ آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے۔
تو حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو بھی حضور نے یہ بات بتائی ہوئی تھی. حضرت علی کو پتا تھا کہ میں نے, اور جس کو یہ سب کچھ پتا تھا بھائی میرے اسے اپنی جگہوں میں شک ہوگا, کوئی شک نہیں تھا. حضرت علی اس امت میں ایک آخری کوشش تھے کہ ابو بکر عمر کی خلافت کو زندہ کیا جاتا. اس شخص نے اپنی گردن کٹوا دی, یہ امت دوبارہ اس پٹری پر نہیں آ سکی, لیکن انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا الحمدللہ. تو ایک ایک جنگ کے اوپر مور, جنگ جمل پہلی جنگ ہوئی جو, اس کے بارے میں مسند امام احمد میں 24,299 نمبر حدیث ہے. شیخ البانی سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی لے کر آئے. کئی صحابہ سے یہ روایت ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری اس بیوی کی کیا حالت ہوگی جب حوض کے کتے بھی اس پر بھونکیں گے. اور جب عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کو حضرت علی کے خلاف لڑانے کے لیے لے نکلے جمل کے لیے, تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو کتے بھونکنا شروع ہو گئے. حضرت عائشہ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ سب نے کہا یہ حوض ہے. حضرت عائشہ نے رونا شروع کر دیا, انہوں نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گی. مجھے حضور کی وہ بات یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیوی ایسی ہوگی کہ جس پر کتے بھی بھونکیں گے اس کے عمل کی وجہ سے, مجھے واپس لے چلو. عبداللہ ابن زبیر نے کہا اماں آپ کو صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اس طرح بہلا پھسلا کر لے گئے, اور پھر انجام کیا ہوا؟ پوری زندگی حضرت عائشہ رویا کرتی تھی. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب الجنائز کے اندر. وہ کہتی تھیں, المصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں کہ میں نے حضور کے بعد بدعت کی ہے علی کے خلاف جو نکلی. حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں. یہ نیک آدمی کی نشانی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دنیا میں دیتا ہے. مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, اور یہ الفاظ بخاری میں بھی موجود ہیں. میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو کر لوگ ان کی وجہ سے میری تعریف کریں کہ جو کچھ میں نے حضور کی وفات کے بعد کیا. پوری زندگی وہ روتی رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی. اما عائشہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھائی گئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کے لیے کوئی ایسی خرابی موجود نہیں تھی, اور نہ اما عائشہ کے دل میں. آپ اندازہ کریں, صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 639 نمبر حدیث ہے. ایک شخص نے آ کر حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھا, صحابہ کی استاد تھی, بتائیے کہ موزوں پر مسے کی مدت کتنی ہے, کتنا ٹائم ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, وہ بڑے عالم ہیں, ان کا حضور کے ساتھ زیادہ وقت گزرا ہے. بیوی تو عائشہ ہے, صحیح مسلم 639. علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, وہ حضور کے ساتھ زیادہ رہا کرتے تھے سفر و حضر میں, وہ تمہیں بتائیں گے کہ موزوں کی مدت کیا ہے. تو حضرت علی نے کہا ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے, اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے تک جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے الحمدللہ. تو یہ میں نے آپ کو نمونہ پیش کیا. تو حضرت عائشہ پوری زندگی اس کے اوپر شرمندہ رہی, اور حضرت طلحہ زبیر الحمدللہ وہ بھی جنتی تھے. المستدرک للحاکم میں موجود ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5591 نمبر حدیث کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے. حضرت علی کو سامنے دیکھا کہ عمار ابن یاسر جو ہیں وہ سامنے جنگ میں ہیں, تو ان کا عمار کو تو باغی جماعت قتل کرے گی, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. جنگ چھوڑ گئے, اور مروان خبیث جس نے یہ ساری مہم کھڑی کی تھی, حضرت طلحہ کے گھٹنے میں تیر مارا. المستدرک للحاکم 5591 نمبر حدیث, جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علیزئی صاحب بھی. مروان نے خود مار دیا حضرت طلحہ کو, حالانکہ لے کے آیا تھا ساتھ حضرت علی سے لڑوانے کے لیے کہ طلحہ نے یہ جنگ چھوڑ دی تو ہم تو جنگ ہار جائیں گے, اور برے طریقے سے ہارے بھی, تو غصے میں خود مار دیا. یہ صحابہ کے قاتل اور گستاخ پارٹی جس کا دفاع لوگ کرتے ہیں. پھر جنگ صفین صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 نمبر حدیث ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ مسجد نبی کی تعمیر کے دوران باقی تو ایک ایک اینٹ رکھ رہے ہیں, حضرت عمار نے 2 اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں, بڑے بڑے پتھر. حضرت عمار یعنی اتنے جوشیلے قسم کے جوان تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ان پر رحم آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا کہ اے سمیہ کے بیٹے, تجھ پہ وہ بڑی مصیبت آئے گی, افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار تو ان کو تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, لیکن وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو اسلام کے لیے قربانیاں کر رہا ہے, تو دیکھ تیرا حشر کیا کریں گے. یہ لوگ جو فتح مکہ پر معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے, تیرے ساتھ کرتے کیا ہیں یہ لوگ. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اور شیخ زبیر علیزئی صاحب مجھے خود کہا کرتے تھے, علی بھائی جب میں یہ بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں کہ عمار جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلائے گا, یہ دونوں الفاظ ہیں, اور عمار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے, تو میں کانپ اٹھتا ہوں کہ میں اس حدیث کی کیا تعویل بیان کروں. اور پھر کیا ہوا, عمار ابن یاسر کو قتل کیا گیا. مسند امام احمد 16744, مستدرک للحاکم میں 5661 نمبر حدیث ہے.
مسند احمد میں 17,811 بھی ایک اور طرق ہے کہ ابو الغادیہ اگرچہ وہ صحابی تھے، حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے عمار ابن یاسر کو قتل کیا، پھر پوری زندگی روتے تھے کہ ہائے افسوس میں نے عمار کو قتل کیا. حضور نے کہا تھا عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا مال لوٹنے والا آگ میں ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص عمار بن یاسر ابن یاسر کا گلا کاٹ کر امیر معاویہ کے سامنے لایا اور کہا کہ یہ دیکھو خوشخبری ہو. عبداللہ بن عمر بن عاص کہاں اٹھے، انہوں نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو دوزخ کی مبارک دو. میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی، اور تم نے عمار کو قتل کر دیا اور تم خوشیاں منا رہے ہو، اور عمار کا مال لوٹنے والا اور اس کو قتل کرنے والا آگ میں ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اور یہی وجہ تھی بھائیو، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھے ہیں، کیونکہ جس نے توبہ کی وہ ایسا ہے جس نے گناہ کیے ہی نہیں. حضرت علی ان کے بارے میں دل صاف رکھتے تھے. کتنی روایتیں موجود ہیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. حضرت علی کہتے تھے جو قرآن میں آیت ہے نا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مومنین کے درمیان دلوں میں جو قدورتیں ہیں وہ نکال دے گا، مجھے یہ آیت میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ طلحہ زبیر اور میرے بارے میں ہوگی. میں طلحہ زبیر کو میں نے معاف کر دیا، لیکن 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 جس نے اسلامی خلافت کو نقصان پہنچایا اس کو مولا علی نے معاف نہیں کیا. اور وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7,050 نمبر حدیث ہے. تابعین کہتے ہیں ہم نے مولا علی کے پیچھے عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی. آج لوگ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں انڈیا کے اوپر اور فلاں فلاں کے اوپر. قنوت نازلہ حضرت علی نے پڑھی کہ اسلامی نظام جا رہا ہے. اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ، اللہم علیک عمر ابن عاص و اشیاءہ. اے اللہ معاویہ اور اس کی پارٹی کو تو پوچھ، عمر ابن عاص اور اس کی پارٹی کو پوچھ. اسلامی نظام کو خطرے میں ڈال دیا ان لوگوں نے. قنوت نازلہ. اور اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے مقالات کی 6 جلد میں یہ روایت نقل کر دی ہے الحمدللہ رحمہ اللہ تعالی. اور بھائیو تیسری جنگ، جنگ نہروان، جو خوارج کے خلاف لڑی گئی، بخاری اور مسلم کے پورے چیپٹرز ہیں خوارج کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوارج سے وہ جماعت قتال کرے گی جو اس روئے ارض کے بہترین لوگ ہوں گے اور خوارج بدترین لوگ ہوں گے. اور کتنی احادیث ہیں. اور ابو سعید خدری کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، بخاری میں 2,456، مسلم میں 6,933. اے اہل عراق تمہیں مبارک ہو، تم ہی تو ہو جنہوں نے مولا علی کے ساتھ مل کر نہروان پر خوارج کو قتل کیا تھا. تمہارے بارے میں حضور کی یہ بشارتیں ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2,459 نمبر حدیث ہے کہ خوارج کے ساتھ وہ جماعت قتال کرے گی کہ جب میری امت میں 2 پارٹیاں بن جائیں گی، جو جماعت حق کے قریب ہوگی، اقرب الی الحق، وہ قتال کرے گی. اس کے بعد اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق ہو گیا کہ اقرب الی الحق حضرت علی ہے. اقرب الی الحق سے یہ نہ سمجھیے گا کہ دوسرے بھی حق پر ہیں، نہیں، یہ اصول ہے، عربی کا محاورہ ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا منافقین کے بارے میں کہ جنگ احد میں جب وہ بھاگ گئے تھے اس دن وہ ایمان سے زیادہ اقرب الی النفاق تھے، نفاق کی طرف زیادہ تھے، وہ آگ کی طرف تھے. تو یہ نہیں مطلب کہ ان میں ایمان بھی تھا، پکے منافق تھے. تو یہ محاورہ اقرب الی الحق کا مطلب ہے کہ حق والا. الحمدللہ